السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ جی اپنے قرآنی قاعدے کھول لیجئے پیج 51۔ اس میں آپ دیکھیں گے یہ چند الفاظ ہیں جس کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتوں میں فرق ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا اور الف کئی جگہ آپ نے قرآن میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، تو اس گول دائرے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ورڈ وہاں پہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کیوں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتیں مختلف ہیں ان الفاظ کی، اور یہاں پہ دونوں دی گئی ہیں۔ میں ایک دفعہ اس کی پڑھنے کی صورت جو ہے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ جیسے کہ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ افا اینا، این لگ رہا ہے، لیکن اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ افا ان، اس میں یا سائلنٹ ہے۔ وَمَلَئِهِ لِتَتْلُوَ، یہاں پہ ان دونوں میں حمزہ یا خالی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ لِيَبْلُوَ، لَن نَدْعُوَ، مِئَةٌ، لَأَذْبَحَنَّهُ، ثَمُودَ، وَمَلَئِهِمْ، وَأَنْ أَتْلُوَ، وَنَبْلُوَ، لِيَرْبُوَ، مِئَتَيْنِ، مِن نَبَإِ۔ اب لکھنے کی صورت میں یا کے اوپر گول دائرہ ہے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ کہیں یہاں پہ یا مدہ نہ بن رہا ہو، یہاں پہ سنگل زیر پڑھا جائے گا، من نبئی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ لِشَيْءٍ يَبْسُطُ، یہ آپ نے ورڈ دیکھا ہوگا، اس میں صاد ہے اور ایکچوئل اس میں جہاں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اگر نیچے دیے گئے ہوئے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ڈسکرپشنز لکھی ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ کئی دفعہ کچھ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں ہم سے، اس میں سے چیز زیادہ کلیئرٹی میں آ جاتی ہے۔ بئس الاسم، بئس الاسم، قواریر، قواریر، بسطۃ، بسطۃ، او یعفو۔ نیچے جو نیکسٹ چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے مزید کچھ ورڈز ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اس پہ وقف کریں گے ان پہ تو کیسے کریں گے۔ جیسے کہ انا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اس کو سنگل زبر پڑھا جاتا ہے، نون کے اوپر جو ہے نون زبر الف، اس کو حروف مدہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ سنگل زبر پڑھا جاتا ہے۔ لکھنے کی صورت میں حمزہ زبر نون زبر الف نظر آئے گا، لیکن وہاں پہ الف جو ہے اس کا وہ سائلنٹ ہے، اس کو ہمیشہ حمزہ زبر نون زبر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں اس کو انا حروف مدہ کو ادا کریں گے۔
اسی طرح جو باقی حروف دیے گئے ہیں کلمات، لیکن پڑھنے کی صورت میں اور وقف کی صورت میں لیکن حروف مدہ 2 کاؤنٹس ادا ہوگا. سلاسلہ، سلاسلہ، الظنون، الظنون، الرسول، الرسول، السبیل، السبیل، قواریر، قواریر. یہ ورڈ پچھلی پیج پہ بھی ہے اور اس پیج پہ بھی ہے. یہ ورڈ سورہ دہر میں آیا ہے اور سورہ دہر میں یہ 2 دفعہ آیا ہے. سو اس کی اگر آپ نیچے پیج 53 پہ ہی رول نمبر 5 دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ دہر میں جو پہلا قواریرا آیا ہے اس کا الف وقف میں پڑھا جائے گا، اور وصل یعنی کہ جب ملا کے پڑھیں گے اس میں وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ اس چارٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے. وقف کی صورت میں الف مدہ ادا ہوگا قواریرا، اور ملا کے اگر پڑھ رہے ہوں گے تو قواریرا پڑھا جائے گا. اور دوسری دفعہ جب یہ سورہ دہر میں آیا ہے تو پیج 52 کا جو چارٹ ہم نے پڑھا تھا اس میں رول نمبر 2 پڑھیں کہ سورہ دہر میں جو دوسرا قواریرا آیا ہے اس کا الف وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا. یعنی کہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو قواریرا پڑھیں گے، اور اگر وقف کر دیتے ہیں تو قواریر وقف کریں گے، الف نہیں ادا کریں گے، حروف مدہ نہیں بنے گا. سو یہ سب ایکسیپشنز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح پیج 53 پہ جو رول نمبر 4 ہے اس میں ایک اور ایکسیپشن ہے. یہ آپ نے ورڈ دیکھا ہوگا مجریہا. اگر ایکچول ہم اس کی حرکات دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اسے مجریہا پڑھنا چاہیے کیونکہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا تلفظ جو ہے انہوں نے آگے دیا ہوا ہے مجریہا. سورہ یہ حضرت نوح کا واقعہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ سورہ میں یہ ورڈ آیا، لیکن حضرت نوح کے واقعے میں یہ جو ہے کشتی کے لیے مجریہا کہ وہ چلی جا رہی تھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. سو اس کی پروننسیشن مجریہا ہے، لیکن یہ صرف ایک جگہ ایکسیپشنل اس کی پروننسیشن، یہ ایک ہی مرتبہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کی وہاں پہ پروننسیشن ایسی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کھڑی زبر آئے تو آپ اس کی پروننسیشن کو ای کے بجائے اے سے چینج کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زیر کی پروننسیشن ڈبل ای کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہے. سو یہ کچھ ایکسیپشنل ورڈز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. جو رولز ہم تجوید میں پڑھتے آئے ہیں ابھی تک وہ سب جو ہے نماز میں بھی ہم اپلائی کریں گے. غنہ یا مد کی ادائیگی میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن مخارج کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مخارج کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر عبارت کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. سو دوبارہ پڑھتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی قرآنی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص موسٹلی پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ یہاں پہ اور بھی دعائیں آپ قاعدے میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں بیسیکلی وہ چیزیں پڑھ رہی ہوں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایکسٹراز جو ہے وہ چیزیں دی گئی ہیں، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں، لیکن میں ایک بیسک نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ تو 3 دفعہ رکوع کی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو سجدے کی دعا اللہ اکبر، تکبیر کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بہت سے لوگ یہ دعا تو نہیں پڑھتے، صرف پہلی والی ہی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہو یا پڑھنا چاہے تو اس کی یہ پروننسیشن ہے۔ پھر سجدوں کے درمیان بھی لوگ پڑھتے ہیں دعا، مسنون ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یا پھر رب اغفر لی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، والصلوات والطیبات، السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، برکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، سوری غلطی سے لام موٹا پڑھ رہی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله. پھر ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید. اللہم بارک اللہم بارک. یہاں میم مشدد شاید میرے اس میں مس پرنٹ ہوا ہے لیکن یہ میم مشدد ہے. اگر نہیں شد ڈلی ہوئی تشدید تو ڈال لیجئے. علی محمد وعلی آل محمد علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید. جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. پیج 60 پہ 4th دعا جو ہے وہ ہم موسٹلی پڑھتے ہیں ہم سارے, اور یہ ایک قرآنی دعا ہے تو پھر اس میں تمام قواعد کا جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.